السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم کی طرف سے یعنی مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے حالیہ بیان کو لے کر کے جو ابھی انہوں نے 21 تاریخ کو دہلی میں بیان دیا تھا، جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا، اس بیان کے اوپر بہت ہی شرمناک بدتمیزی کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان کی مولانا ارشد مدنی کے خلاف شرمناک بدتمیزی، اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بعد اب مولانا ارشد مدنی صاحب کو بھی لفافے والا مولانا قرار دیا ہے ایم کے ایک نیتا نے۔ کون ہے وہ نیتا؟ ذرا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو میں اس ویڈیو میں مکمل جانکاری دے رہا ہوں۔ نو بھارت ٹائمز نیشنل نیوز چینل کی ایک ڈیبیٹ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان پون راؤ امبیڈکر، جو کہ اسد الدین اویسی کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں، انہوں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے خلاف انتہائی بدتمیزی کے حد پار کر دی۔ اس لیے حد پار کر دی کہ مجلس کے ترجمان نے الفلاح یونیورسٹی اور اعظم خان کے متعلق جو حضرت مولانا ارشد مدنی نے ابھی حالیہ بیان دیا تھا، تو ان کے بیان کو بڑ بولاپن قرار دیتے ہوئے مولانا کی شخصیت کو سیاسی مہرہ تک قرار دیا ہے۔ اس سے علاوہ انہیں بھی لفافے والا مولانا کہا ہے کہ یہ بھی لفافے والے مولانا ہیں۔ واضح رہے کہ اب علماء کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین یا اویسی کے چاہنے والے اکثر یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں اور یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال ہوا تھا، اور یہ لوگ لفافے پر پلنے والے ہیں، ایسے الفاظ کر رہے ہیں۔ اس بدعت کی شروعات بھی اسد الدین اویسی صاحب نے کی تھی۔ کب کی تھی؟ مہاراشٹر الیکشن کے بعد آپ کو یاد ہوگا دوستو، اویسی نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو لفافوں پر پلنے والا قرار دیا تھا۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اویسی کے لیڈر کا مولانا ارشد مدنی صاحب کے خلاف یہ بیان اسی دن کا ہے جس رات اویسی صاحب نے حیدرآباد میں علماء کے اسٹیج سے یہ کہا تھا کہ ہمیں مدرسوں میں بم بنانے کے خلاف کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ دوستو آپ ایک بات بتاؤ، کیا مسلمانوں کے مدرسوں میں بم بن رہے ہیں؟ کیا مدرسے بم بنانے کے اڈے ہیں؟ مدرسہ ایک مذہبی تعلیم گاہ ہے جہاں پر قرآن اور حدیث اور مذہبی اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں بم نہیں بنائے جاتے، وہاں ملک سے پیار اور محبت سکھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر۔ خیر، حیدرآباد کے سیمینار میں اویسی کے اس بیان کو لے کر مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے خلاف ایک دوسرا انٹرویو قرار دیا تھا، کیونکہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان سے سنگیوں اور ایجنسیوں کا یک طرفہ مسلم انسٹیٹیوٹ کو دہشت گرد قرار دینے کا پورا کھیل خراب ہو گیا تھا۔ البتہ حیدرآباد کے سیمینار میں اویسی صاحب سنگی ہندوتوادیوں کا یہ الزام ایک طرح سے قبول کرتے نظر آئے کہ مدرسوں میں اور مسلم تعلیمی اداروں میں بم بنائے جاتے ہیں، اس لیے اس کی مسلمانوں کو مذمت کرنی چاہیے۔ چونکہ مدرسوں کے اندر بم تھوڑے نہ بنائے جاتے ہیں۔ اور مزید افسوسناک بات ایک اور تھی، یہ تھی کہ حیدرآباد میں جو علماء کے سیمینار میں کسی نے بھی اویسی کے اس بیان کے خلاف ایک لفظ بھی کہنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات پر بھی افسوس ہے، وہاں بڑے بڑے علماء تھے، نہایت مخلص معتبر علماء موجود تھے، لیکن کیوں انہوں نے اس بات کے اوپر اور اسد الدین اویسی صاحب کے اس جملے کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا یا ایک لفظ بھی کہنے کی کوشش نہیں کی؟ بہرحال وہ مسئلہ دوسرا ہے۔ اور اب ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس میں اسد الدین اویسی کا لیڈر ان کے نیتا مولانا ارشد مدنی صاحب کو کھل کر بڑ بولا اور سیاسی مہرہ اور لفافے والے مولانا قرار دے رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مولانا ارشد مدنی کی شخصیت کے اوپر؟ میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ جا کر کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا سید ارشد مدنی کی شخصیت کیا ہے۔ سید شاہ نواز حسین جو پروقتہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے،
انہوں نے بھی مولانا ارشد مدنی کے حالیہ بیان کو لے کر کے جب انہوں نے کہا تھا کہ ممدانی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، خان لندن میں میئر بن سکتا ہے، اور ہندوستان کے اندر کسی یونیورسٹی کا اگر مسلمان وائس چانسلر بننے کی کوشش بھی کرے گا یا بنے گا تو اس کا انجام اعظم خان کی طرح ہو جائے گا۔ یا الفلاح یونیورسٹی کا ذکر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا تھا، اس کے اوپر سید شاہ نواز حسین کا بیان آیا، ان کے بی جے پی کی طرف سے بیان آیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے بیانات آئے۔ اسی بات کو لے کر کے مولانا ارشد مدنی کی شخصیت کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے مضبوط شخصیت کو ہلکا اور کمزور دکھانے کے لیے ایسی بدتمیزی مسلم نام لگا کر کسی اور نے کرنے کی ہمت آج تک نہیں کی ہوگی۔ یہ اصل میں اویسی صاحب ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لیڈر ان سے لے کر ممبران اور اس پارٹی سے وابستگی رکھنے والے، ان کے سوشل میڈیائی حمایتی سب کے سب صرف اپنے آپ کو ہی مسلمانوں کا سیاسی مسیحا سمجھ بیٹھے ہیں۔ مجلس کے تمام نیتا، تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسیحا صرف اویسی ہے اور مجلس ہیں۔ اب یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ سیاسی مسائل پر اب ہر کوئی وہی بات کرے جو ہمارے بیرسٹر اویسی کرتے ہیں۔ بعض MIM عہدیداروں کا اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ ملی تنظیموں کے قائدین ہوں یا علماء، یہ اگر سیاست پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اویسی صاحب سے پوچھ کر بیان دیں۔ علماء کے جلسوں یا ملی تنظیموں کے پروگراموں میں اویسی صاحب کا انداز بالکل ایسا ہوتا ہے گویا وہ ملی قائدین اور علماء کو سکھا رہے ہوں کہ سیاسی حالات، نیشنلسٹ معاملات اور خارجی امور پر انہیں کیا بولنا چاہیے، جی ہاں، اور کیا نہیں بولنا چاہیے۔ یہ اصل میں دماغ پر نشہ چڑھائے جانے کے مظاہر ہیں، اور افسوسناک طور پر یہ نشہ چڑھاتے ہیں ہمارے ہی بعض بڑے علماء کا ہاتھ، جو ملی مسائل میں ملی تنظیموں کی قیادت بھی اویسی صاحب سے مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اویسی صاحب کی پارٹی کے ان نیتاؤں نے، جنہوں نے مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کو بڑبولا اور مہرا اور لفافے والے مولانا قرار دیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس ویڈیو کے حوالے سے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے دیے گئے ایسے بیانات جو ہمارے سرپرست، ہمارے رہبر، ہمارے بزرگ، ان کی شان شان میں یہ بے ادبی ہے، بے تمیزی ہے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور نہ ہی کبھی کرا ہے اور نہ کرے گا۔ بدتمیزی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اگر انسان بے ادبی سے بھی بات کرے تو وہ بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ مولانا سید ارشد مدنی کی شخصیت بہت اونچی شخصیت ہے، دنیا بھر میں جب وہ بولتے ہیں تو ان کو سنا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ان کے بولنے کا اثر جاتا ہے، جو آپ ابھی بھی سوشل میڈیا پر ان کے حالیہ بیان کو لے کر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اس پوری ویڈیو کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں پیارا سا ایک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔